ہمیں احساس نہیں ہے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں سے یہ قرآن آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے لاشعوری طور پر، ہمیں احساس نہیں ہے بھائی۔ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو نا، گھر میں اگر ایک باپ کے 5 بچے ہوتے ہیں، جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے اسی بچے کو مسجد اور مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے۔ جو ذہین ہوتا ہے نا، چالاک ہوتا ہے، بھائی اس کو میں کیسے ضائع کروں مدرسے میں بھیج کر، بھائی یہ قرآن پڑھے گا مولوی بنے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ جو سب سے چالاک بچہ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اس کو اسکول، بھائی یہ بہت جلد یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ بہت بڑا CSS کر کے بڑا افسر بنے گا، کمیشن کا امتحان پاس کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس کے لیے وہ منصوبہ بن دیا ہے۔ فیس جتنا بھی لگے دے دو، یونیفارم پہ جتنا پیسہ لگے دے دو، آنے جانے کے لیے جتنی اخراجات ہے دے دو، جو سب سے بہترین ادارہ ہے وہاں پر داخل کراؤ۔ اور جو معصوم ہے، جو کن ذہن ہے، جو چالاک نہیں ہے، جو شریف ہے، بھائی یہ تو کسی کام کا ہے نہیں، چلو محلے کی مسجد میں بیٹھو، ادھر ہی بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، پڑھا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں ہے، بھائی کیا کرنا ہے اس بچے کا۔ تو یہ دیکھو نا، لاشعوری طور پر ہماری زندگیوں سے قرآن کیا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ابھی دیکھو، اگر آپ کا بچہ 8 گھنٹے اسکول پڑھ رہا ہے اور 1 گھنٹہ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی سے قرآن کیا ہے، نکلا ہوا، اہمیت ہی نہیں ہے قرآن کا۔ یار جب 8 گھنٹے انگلش پڑھ رہا ہے اور 1 گھنٹہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے انگلش پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا، یہاں پر پڑھے گا، اس اسکول میں پڑھے گا، ارے وہاں کا تو فیس اتنا ہے، ابے تو کیا ہوا، پڑھائی بھی تو بہترین ہے، پڑھائی کا معیار بھی تو دیکھو یار، کتنی اچھی پڑھائی ہے، فیس زیادہ لے رہے، کوئی بات نہیں زیادہ لے لے، اچھا بچے کو بھی یار کسی اچھے مدرسے میں بھی تو داخل کرو، بس سے یار محلے کی مسجد میں پڑھ رہے، اب کہاں لے کر جاؤں بچے کو یار، کون اتنے خرچے کون افورڈ کر سکتا ہے یار، بس ٹھیک ہے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، 8 گھنٹے اسکول میں گزار کر آئے، عصر کے ٹائم قاری صاحب آ رہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گپ شپ میں گزر گیا، آدھا گھنٹہ میں کچھ پڑھا تو صحیح، نہیں پڑھا تو باڑ میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یار آپ اندازہ لگاؤ، آپ سب اپنے گریبانوں میں دیکھو، جس کی بھی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے عصری تعلیم پر کتنا پیسہ اور وقت خرچ کر رہا ہے، اور قرآن کے تعلیم پر کتنا پیسہ اور وقت خرچ کر رہا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں، ہم بڑے خوش ہیں بھائی کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، صبح ہم تلاوت کر رہے ہیں، بیوی بھی تلاوت کر رہی ہے، ماں باپ بھی تلاوت کر رہے ہیں، بچے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بھائی یہ قرآن کے تعلیمات ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے۔ میرا بچہ انگلش میں جتنا فاسٹ آ رہا ہے، پہلی پوزیشن پر آ رہا ہے، فر انگلش بول رہا ہے، کیا میرا بیٹا قرآن بھی اس طرح پڑھ رہا ہے؟ کیا میرا بیٹا قرآن کا تلاوت بھی اس طرح فر کر سکتا ہے؟ کیا میرے بیٹے کے لہجے میں قرآن ہے؟ کیا وہ خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نا 100 میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن کیا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے۔ پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں؟ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان کافروں کو کہیں کہ ہمارے قرآن کو نہیں جلاؤ؟ وہ کافر کہہ رہے بغیرت تمہاری زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں، قرآن پر تمہارا ایمان تو ہے مگر تم نے اس قرآن کو اپنی زندگی پر نافذ ہی نہیں کیا ہے۔ تمہارے پاس ملک ہے، افواج ہے، سرحدات ہے، ملک تمہارا ہے، لوگ تمہارے ہیں، معیشت تمہارے ہے، عوام تمہارے ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، پھر بھی تمہارے ملک میں یہ قرآن نافذ نہیں ہے۔ ہم تو جلائیں گے اس قرآن کو، ہم تو پاؤں تلے روندیں گے اس قرآن کو۔ 57 ممالک کے حکمرانوں، اللہ پوچھے گا تم سے کس بات کے حکمران ہو، کس بات کے حکمران ہو؟ ماں کے گود میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ماں کے گود میں آپ کو یہ کلمہ مل گیا ہے، ماں کے گود میں آپ کو یہ قرآن مل گیا ہے،
آپ حکمران ہو اس بیس پر کہ میں اس قرآن کو نافذ کروں گا، اس قرآن کا حفاظت کروں گا۔ اگر تمہاری حکمرانی اور کرسی میں یہ قرآن کے نفاذ کا ایجنڈا ہے ہی نہیں، تمہارے پاس یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں کہ میں اس قرآن کو نافذ کروں گا، اللہ کی قسم بہت سخت پکڑ ہوگی ان حکمرانوں کی، بہت سخت پکڑ۔ ان کا خیال ہے کہ میں حکمران ہوں، میں نے حکمرانی کیا اور ریٹائر ہو گیا اور ایک دن مر گیا۔ اللہ پوچھے گا ان سے، ضرور پوچھے گا ان سے۔ اور بہت زیادہ اگر ان لوگوں کے اندر غیرت ہے تو بیان انہوں نے پریس کانفرنس کیا، شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، ترکی کا صدر بیٹھا ہوا ہے، لبنان کا بیٹھا ہوا ہے، سعودی کا بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور یہ بات کیا کہ سویڈن والوں قرآن کی گستاخی نہ کرو، یہ ہمارا قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بس کیمرے بند، لائٹیں بند، بیانوں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دو، ہماری طرف سے جو ہونا تھا ہم نے کر دیا۔ بس قرآن کو جلایا اور آپ نے صرف بس پریس کانفرنس، قرآن کو پاؤں تلے روندا کیا اور آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صرف احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہو، اور ہم ہمارے جیسے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور بیانوں کو دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں۔ میرے پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا کہ ہم قرآن کے لیے نکلیں گے، احتجاج کریں گے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا، اور ہمارے ملک کا حکمران بھی خوش ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، قرآن کو جلایا گیا اور آپ نے صرف اتنا حق ادا کیا کہ بیان ریکارڈ کروایا۔ بس یہ غیرت ہے قرآن کے لیے آپ کا، یہ ایمان ہے آپ کا۔ قرآن کو جلایا گیا آپ کے اندر، آپ زندہ کیوں ہیں؟ آپ کے اندر افواج ہے، آپ کے اندر اسلحے ہے، آپ کے اندر اتنے کروڑوں عوام ہے۔ بھائی کوئی ایسا کام کرو کہ وہ لوگ ڈر جائے، کوئی ایسا کام کرو کہ ان کے اوپر خوف آ جائے، کوئی ایسا کام کرو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ پریس کانفرنس یہ یار، یہ تو میں بھی یہاں بیٹھ کر سکتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں یہ میرا موبائل چل رہا ہے، ابھی میں بھی پریس کانفرنس کروں گا۔ بھائی سویڈن والوں گستاخی کی ہے، بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے، یہ ہمارا قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیمرہ بند، لائٹیں بند، بیان سوشل میڈیا پر اپلوڈ، مسلمان خوش، 1-2 مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی بے غیرتی، وہی بے ایمانی، اور کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمانوں آج جتنے آپ ذلیل ہو نا، بہت کم ہو، کیا ہو؟ بہت کم ذلیل ہو۔ جتنے ہم قرآن کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ضلالت ہمارے لیے بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ ضلالت، کچھ بھی نہیں ہے یہ ضلالت۔ تو لہٰذا قرآن تو ہمارے شہرت میں بسا ہوا ہے بھائی، قرآن تو ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ تو یہ قرآن اگر ہم نے ان کو جواب دینا ہے تو بھائی مجھے تو اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو صحیح جواب دیا جائے، کڑک جواب دیا جائے، اسلحوں کے ذریعے جواب دیا جائے، افواج کے ذریعے جواب دیا جائے، سرحدات کے ذریعے جواب دیا جائے، طیاروں کے ذریعے جواب دیا جائے، ایٹم بم کے ذریعے جواب دیا جائے۔ ان چیزوں کے ذریعے اگر جواب دیں گے تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ جواب ہے۔ یہ پریس کانفرنس، روڈوں کو بند کرنا، جمعے کو اعلان ہے بھائی سارے مسلمان نکلو روڈوں پر اور اس چیز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواؤ، کوئی بھی نہ جاؤ احتجاج میں، کسی بھی احتجاج میں نہ جاؤ۔ یار یہ بے غیرتی